بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ پچھلی بار ہم نے سورہ عصر کو تھوڑا سا تفسیر کے حوالے سے دیکھا تھا، آج پھر اس کو ہم تھوڑا سا تدبر کے حوالے سے اور تفسیر کے حوالے سے بھی دیکھیں گے، اور اس کو غور و فکر کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی۔ تو جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ یہ بہت ہی مختصر ترین اور جامع ترین صورت ہے، اور اس کو جوامع الکلم بھی کہا گیا ہے، اور یہ ایک ماسٹر پیس کی حیثیت رکھتی ہے، اور بہت ہی اس میں پاورفل ایک طریقے سے میسج دیا گیا ہے۔ بہت مختصر الفاظ ہیں اور 3 آیات ہیں صرف، اور مفہوم کے اعتبار سے اتنی زیادہ ہے یہ کہ ایک کتاب بھی اس پر لکھ دی جائے تو وہ بھی ناکافی ہوگی۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ صحابہ کرام کی نظر میں بھی بہت زیادہ اہمیت تھی اس کی، کہ وہ ریمائنڈر کے طور پر جب ایک دوسرے سے ملتے تھے، جدا ہوتے تھے، تو اس صورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام کو ایمان کی بہت زیادہ فکر تھی، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے ایمان اور عمل صالح کا حال پوچھتے تھے، اس کی فکر کیا کرتے تھے، کیونکہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اگر ایمان نہیں تو بظاہر دنیا میں کتنی بھی انسان کامیابیاں اور ترقیاں حاصل کر لے، اس کے لیے وہ کچھ فائدے کی نہیں ہے۔ تو اس میں جو ایک فلسفہ ہے، جو ایک راز ہے کامیابی کے حوالے سے کم کم کیا کرنا ہوگا، تو کیونکہ اکثریت جو ہے وہ کم سے کم ہی دین لینا چاہتی ہے، تو یہاں پر کم سے کم مختصر 4 چیزیں بتا دی گئی ہیں، کیونکہ دین کم سے کم لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بس وہ معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کم سے کم جو 4 چیزیں بتائی ہیں کہ کامیابی کے لیے یہ ضروری ہیں، اس کے بغیر پھر کامیابی کا تصور ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، یعنی یہ تیزی سے گزرتا ہوا وقت اور زمانہ گواہ ہے، بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ جن لوگوں نے اسے صحیح استعمال نہیں کیا، اسے بس بیکاری میں ضائع کر دیا، تو سب خسارے میں پڑ گئے۔ اور بہت ساری قومیں آئیں، ان کو بہت قوت، طاقت اور وسائل اللہ تعالیٰ نے، صلاحیتیں، سب کچھ دیا تھا، مگر انہوں نے سب کو ضائع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ختم کر کے رکھ دیا۔ یہ وقت جو ہے وہ بیش بہا دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دے کر دنیا میں انسان کو بھیجا ہے، اور یہ دیکھا جائے گا کہ کس نے کس طریقے سے اس کو استعمال کیا، اس سے منافع بخش تجارت میں لگایا اس کو، یا پھر غیر اہم سمجھ کر لا علمی میں اسے یوں ہی ضائع کر دیا۔ تو یہ وقت کی دولت جو ہے برف کے ٹکڑوں کی طرح سے ہر وقت پگھلتی رہتی ہے، اگر انسان اس سے پوری مستعدی کے ساتھ فائدہ نہ اٹھائے تو یہ بہت جلد پانی کی روانی کے ساتھ بہہ جاتی ہے، سب ختم ہو جاتا ہے، اور انسان اپنی غفلت اور بدبختی پر ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ تو یہ وقت ایسی چیز ہے کہ اس کو رکھ کر کہیں رکھ چھوڑا نہیں جا سکتا، اور یہ شمشیر 2 دم ہے ایک طریقے سے، یعنی 2 دھاری تلوار ہے، اس کی کاٹ 2 طرفہ ہے۔ اگر آج اس وقت کی دولت کو ہم نے اپنے حق میں استعمال نہیں کیا تو پھر یہ یقیناً ہمارے خلاف استعمال ہوگی، اور اگر آج اس کے ایک ایک لمحے کے بدلے ہم نے اجر نہیں کمایا تو صرف یہی خسارہ نہیں ہوا کہ ہم نے اپنے سرمائے سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ اس کا اصلی دردناک پہلو یہ ہے کہ ضائع ہونے والی زندگی کا ایک ایک لمحہ انسان کے لیے وبال بن جائے گا۔ یہ رائے گاہ جانے والی زندگی صرف رائے گاہ ہی نہیں جاتی، بلکہ انسان پر ابدی لعنت بن کر جہنم کی صورت میں مسلط کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے۔ تو انسان مال میں اور کما کر ڈال سکتا ہے، اس کو بچا رکھ سکتا ہے، سیونگ کر سکتا ہے، مگر وقت میں اور نہیں ڈال سکتا، نہ اسے بچا کر رکھ سکتا ہے۔ یہ وقت کی دولت انسان کو صرف ایک ہی دفعہ ملی ہے، اور اس تجربے کو انسان دوبارہ بھی نہیں کر سکتا، ریپیٹ نہیں کیا جا سکتا، کہے کہ دوبارہ سے یہ مہلت مجھے مل جائے، یہ وقت مل جائے، اب میں اچھے کام کروں گا، واپس بھیج دیجئے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے ہی بتا دیا، پہلے ہی منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ وقت کی دولت ایک دفعہ ہی ملی ہے، اور وہ بھی محدود مدت کے لیے ہے، اور کب ختم ہو جائے گی یہ بھی نہیں بتایا گیا ہے۔ جو بھی کرنا ہے اسی میں کرنا ہے، اور جلدی تیاری کرو، یہ وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، اپنے آپ کو اور دوسروں کو
بچانے کی فکر کرو، کوشش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص جب صبح اٹھتا ہے تو اپنی جان کا سرمایہ تجارت پر لگا دیتا ہے، پھر کوئی تو اپنے آپ کو اس خسارے سے آزاد کرا لیتا ہے اور کوئی ہلاک کر ڈالتا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، اور اسی حدیث کی تفسیر اگر دیکھیں تو صف میں اللہ تعالیٰ نے آیت 10 میں فرمایا ہے، یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں بتاؤں تم کو ایسی تجارت کے بارے میں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے؟ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یعنی اپنے آپ کو اس کی راہ میں لگا دو، تو پھر اس کا یقینی فائدہ کل کامیابی کی شکل میں تم وہاں پر دیکھو گے۔ اب مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے کہ ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہے کہ دیکھو تم سب فیل ہو جانے والے ہو، سب فیل ہو، بس وہ بچے پاس ہوں گے یا وہ بچیں گے فیل ہونے سے جن کی اٹینڈنس اور اسائنمنٹ مکمل ہوں گے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بتایا سب فیل ہیں، ساری انسانیت خسارے میں ہے، اور بس صرف یہ بچنے والے ہیں جو یہ 4 کام کریں گے۔ تو یہ 4 پیپرز ہیں جو کم سے کم وہ کلیئر کرنے ہوں گے، یہ کمپلسری ہیں اور اس میں کوئی چوائس بھی نہیں رکھی گئی ہے۔ یا پھر اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ہم سے کہہ دے کہ تمہارا کوئی بڑا نقصان ہونے والا ہے، تو ہم اپنے تمام ضروری سے ضروری کام جو ہیں وہ بھی چھوڑ دیں گے اور اس نقصان سے بچنے کا کوئی نہ کوئی حل یا متبادل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی بھی انسان اپنا دنیا کا بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی نقصان نہیں چاہتا۔ یہ خالق کائنات نے ہمیں خود خبر دی ہے، بتایا ہے کہ دیکھو میرے بندوں، تمام انسانیت میں سے صرف یہ 4 صفات اختیار کرنے والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اس میں تمام انسانیت کے لیے ایک پوشیدہ میسج بھی ہے، ایک پیغام ہے کہ دیکھو یہ 4 صفات اختیار کر لو تو کل کے ہمیشہ ہمیشہ کے نقصان سے بچ جاؤ گے، ورنہ وہاں کہیں سے بھی اور کسی سے بھی کوئی مدد کی امید نہ رکھنا۔ وہ 4 صفات کیا ہیں؟ ایمان نمبر 1، نمبر 2 عمل صالح، نمبر 3 حق کی وصیت ایک دوسرے کو کرنا، اور نمبر 4 صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا۔ تو ان 4 صفات میں 2 اگر دیکھی جائیں تو انفرادی ہیں اور 2 اجتماعی ہیں۔ ایمان، اس کی اگر ہم دیکھیں اس کے اندر 6 چیزیں آتی ہیں: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتب پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے اور پرانا بھی ہو جاتا ہے، اور جیسے کہ کپڑا پرانا ہو جاتا ہے تو بہت پرانے یا اولڈ فیشن کپڑے ہم پہنتے ہیں یا پھر ان کا کیا کرتے ہیں، تو ایمان کو ایسی پرانا رکھے رہیں، اس کی تجدید نہیں کریں، اس کو دیکھیں نہیں کہ اس کا کیا حال ہے۔ تو کپڑے تو نئے سے نئے ڈیزائن کے چاہیے، ایمان پرانا ہوتا جائے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کو کتنی فکر رہتی تھی ایمان کی کہ وہ گھٹ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم جدی پشتی مسلمان ہیں، اس لیے ہمیں کوئی فکر کی، کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے۔ آج ہم ان 6 چیزوں کا چند سوالات سے جائزہ لیتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1 جو ہے وہ توحید ہے، اللہ پر ایمان کا ہم دیکھیں کہ کیا حال ہے، تقویٰ کتنا ہے، جو کہ سارا دن غلط باتوں سے اور غلط کاموں سے ہمیں روکتا ہو۔ احکامات پر عمل کی کیا پوزیشن ہے، سب مانتے ہیں یا پھر صرف مرضی کے مانتے ہیں۔ پھر دوسرا جو ہے فرشتے، کائنات میں کتنے فرشتے ہیں ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے، ان کے کیا کیا کام ہیں، وہ کیا کیا کر رہے ہیں، اور ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ وہ ہماری سارے دن کی ریکارڈنگ کر کے 2 بار اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچاتے ہیں، فجر اور عصر میں، اور کائنات میں تمام اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تیزی کے ساتھ نافذ کرتے رہتے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ پھر تیسری چیز جو ہے وہ کتابوں پر ایمان، تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، ہم یہ مانتے ہیں، اور آخری کتاب قرآن کریم جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، صرف تلاوت کرتے ہیں یا اس کو کتنا سمجھ کر پڑھتے ہیں، عمل کا کیا حال ہے، یعنی اس کی کیا کیفیت ہے عمل کی، کیونکہ جب سمجھیں گے تو ہی پھر عمل بدلے گا۔ پھر چوتھی چیز ہے رسولوں پر ایمان، تمام رسولوں پر ایمان کے سب اللہ کی طرف سے منتخب کر کے بھیجے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یعنی ہماری زندگیوں میں احادیث اور سنت کا کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے، اور یہ بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اب نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور دنیا میں اسلام کا ہی نفاذ کریں گے اور اسی کو
فالو کریں گے اور کروائیں گے۔ پھر پانچویں چیز قیامت پر ایمان۔ قیامت کے دن پر ایمان ہوگا تو اس کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس تقوی پیدا کرے گا کہ مجھے ہر کام کا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، حساب دینا ہے، ورنہ تو پھر انسان کیا کہہ رہے ہیں آج جن کو یقین نہیں ہے کہ جیسے چاہو ویسے جیو، جو دل چاہے کرو۔ آج مسلمانوں کا اجتماعی طور پر عمل یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور نہ اس عظیم دن کی کوئی تیاری ہے کہ جب نبی تک ربی سلم پکار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پھر آخری چیز جو چھٹی ہے وہ تقدیر، اس پر کتنا ایمان، یعنی اچھی بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس پر ہمیں کتنا یقین ہے۔ آدھے سے زیادہ رونے دھونے اور شکوے شکایات ہمارے کم ہو جائیں گے اگر یہ یقین ہو جائے کہ اچھا یا برا جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، اور یہ سب کچھ اسی کے حکم سے ہو رہا ہے، اور اس میں بھی میرے لیے خیر اور بھلائی ہی ہے۔ آج کل کے حالات کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو بھی ہمارا دل پھر پرسکون ہو جائے گا کہ یہ سب میرے رب کے حکم سے ہو رہا ہے، اور اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر اور بہتری ضرور ہوگی۔ ہر فرض نماز کے بعد میں بھی جو دعا ہم پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے ہمیں، اور صحیح بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، اس چیز کو کوئی روکنے والا نہیں جو تو عطا کرے، اور جس چیز کو تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں فائدہ نہیں دے سکتی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو پھر اصل اس صاحب حیثیت کی لکھی ہوئی تقدیر پر ایمان لانا، یقین رکھنا، راضی رہنا، یہ ہے پھر تکمیل ایمان۔ اور ایمان کا تعلق اعمال کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے آپ کو بڑا فنکار، عالم، معلم یا کچھ اور کہتا رہے تو اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ اپنے عمل سے ثابت نہ کرے تو کوئی بھی نہیں مانے گا۔ یعنی ایمان جو ہے وہ عمل سے ثابت کرنے سے ہی مانا جائے گا۔ جب آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں تو آپ کا عمل ثابت کرے کہ واقعی آپ مسلمان ہیں، ورنہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایمان لانے کے بعد عمل کا چینج ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر وہ ایمان صحیح ایمان ہی نہیں ہے۔ تو ایمان گویا ایک بیج کی مانند ہے، بیج کی طرح سے ہے، اور عمل صالح اس کے پھل ہیں۔ جتنا اچھا بیج ہوگا پھر اتنا ہی اچھا اس میں پھل لگے گا۔ جب انسان گناہ کے یا غلط حرام کام کرتا ہے تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ نیکیوں اور بھلائیوں کے کاموں سے ایمان بڑھتا ہے، یعنی اچھی صحبت سے، ذکر کی مجالس، یہ دینی محفلوں سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے، اور اسی طرح سے غلط مجلسوں میں بیٹھنے سے ایمان گھٹ جاتا ہے، اور مزید پھر اسے اچھی محفلوں میں بیٹھنے سے ایمان میں اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کو اس کے اندر جستجو بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی ایمان کو چیک کرتے رہنا ہے اور بڑھانے کی فکر بھی کرنی ہے، جیسے کہ صحابہ کرام کو رہتی تھی۔ ایمان جب دل میں اتر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ایک واقعہ دیکھتے ہیں۔ فضیل بن عیاض اپنے دور کے ایک بڑے خطرناک ڈاکو تھے، دور دور تک ان کی دہشت تھی۔ مائیں اپنے بچوں کو فضیل کے نام سے ڈراتی تھیں۔ ایک رات کہیں ڈاکے کی نیت سے جا رہے تھے، راستے میں ان کے کانوں میں کہیں سے قرآن پڑھنے والے کی آواز آئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، سورہ حدید کی آیت نمبر 16۔ کیا اہل ایمان پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں اور حق کے آگے جھک جائیں؟ وہیں پر پکار اٹھے، اے اللہ وہ وقت آ گیا ہے۔ توبہ کی اور سب لوگوں کا لوٹا ہوا مال واپس کیا اور سب سے معافیاں مانگی، اور ایک یہودی کے یہاں سے انہوں نے سونا لوٹا تھا، وہ ان کے پاس ختم ہو گیا تھا، تو اس سے جا کر معافی مانگی اور کہا کہ ابھی میرے پاس سونا نہیں ہے، جب میرے پاس ہوگا تو میں تمہارا واپس کر دوں گا، بس تم مجھے معاف کر دو۔ یہودی کہنے لگا، میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ جب تک تم میرا مال واپس نہیں کرو گے معافی نہیں کروں گا۔ بہت پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے۔ یہودی نے ترکیب سوچ کر بتائی کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ گھر سے کچھ سونا لاتا ہوں، وہ تمہیں دوں گا، تم مجھے واپس کر دینا، اس طرح میری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور تمہارا بھی یہ کام ہو جائے گا۔ تو پھر اسی طرح کیا گیا اور معاملہ ختم ہو گیا۔
دوسرے دن وہ یہودی ان کو تلاش کرتا پھر رہا تھا. لوگوں نے پوچھا کہ تم اس ڈاکو کو کیوں تلاش کر رہے ہو؟ یہودی نے بتایا کہ کل وہ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے توبہ کی اور تجدید ایمان کی اور مجھ سے وہ معافی مانگ رہے تھے. میں نے ان کی اس توبہ کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے کچھ کنکر پتھر ایک پوٹلی میں باندھ کر ان کو دے دیے، کیونکہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو کوئی سچے دل سے ایمان لا کر توبہ کرتا ہے وہ اگر کنکر پتھر کو بھی ہاتھ لگائے تو وہ سونا بن جاتے ہیں. رات ایسا ہی ہوا. اب میں اور میرا پورا خاندان ان کے ہاتھ پر مسلمان ہونا چاہتے ہیں. اسی طرح پھر وہ سب لوگ مسلمان ہو گئے. ایک شخص کا ہم دیکھیں کہ صحیح ایمان یا تجدید ایمان کی وجہ سے کتنے اور سارے لوگ مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. تو یعنی ایمان کی برکات اور ثمرات ہوتے ہیں کہ صحیح ایمان جو ہے وہ دوسروں کو بھی متاثر کرتا ہے. ایک اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ نیک عمل یعنی عمل صالح وہی ہوں گے اور وہی قبول بھی ہوں گے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوں اور اس سے اللہ کی رضا مطلوب ہو، یعنی نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو. جہنم کو جو دہکایا جائے گا اور سب سے پہلے جن کو آگ میں ڈالا جائے گا وہ شہید، عالم اور سخی ہوں گے، مگر ان کی نیت لوگوں میں مشہور ہونے کی تھی، واہ واہ اپنی کروانے کی تھی، تعریف کی تھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوں گے ان کے اعمال اور ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے. تو جان بھی دی انہوں نے، بڑے عالم بھی کہلائے، کروڑوں خرچ بھی کیے، مگر وہ سب زیرو ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوگا. تو یہ پھر انسان کا اصل خسارہ پھر یہ ہوگا کہ سب کچھ کیا اور پھر کچھ بھی کام نہ آیا. ایک مفلس شخص ہے مگر اس کی نیت یہ ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوگا تو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگاؤں گا، تو ایسے شخص کو صرف نیکی کے ارادے پر بھی اجر مل جائے گا. یعنی اس کے پاس ہے نہیں، نہ لگایا اس نے، مگر ارادہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اجر دے دیں گے. اگر ہم بھی نیکیوں کے ارادے کریں کہ کوئی ایسے کام کر جائیں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور وہ انسانیت کے بھی فائدے کے ہوں اور ہمارے دنیا سے جانے کے بعد میں وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، تو زندگی میں اگر ہم وہ کام کر بھی نہیں سکیں گے تو بھی اس پر انشاءاللہ تعالیٰ نیکی لکھی جائے گی اور اجر ملے گا اس کا. اور دوسری ایک یہ بات ہے کہ ہماری نیت جو ہے وہ بہت اچھی ہے مگر کام کا طریقہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس طرح نہیں کر رہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو پھر وہ بھی قبول نہیں ہوگا، چاہے اس میں کتنی بھی محنت اور کوشش اور مال اور صلاحیتیں لگائی جائیں، چاہے پوری زندگی بھی لگا دی جائے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. جیسے کہ بڑے بڑے چیریٹی شوز وغیرہ کہ جن میں بے حیائی، بے پردگی، میوزک، اللہ کی نافرمانی کے تمام کام ان شوز میں کیے جاتے ہیں اور جو رقم اس سے حاصل ہوتی ہے اس حاصل شدہ رقم کو صدقہ خیرات کر دیا جاتا ہے. تو ناپاک اور حرام مال سے کیا ہوا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں فرماتے ہیں، اور جس میں کہ وہ عمل سنت کے مطابق نہ ہو. تو نیت بھی صحیح، عمل بھی صحیح ہو اور یعنی قرآن و سنت کے مطابق ہو تبھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا، ورنہ تو سب رد کر دیا جائے گا اور اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے. پھر آگے جو ہم دیکھیں کہ حق کی وصیت، شریعت کے جو احکام ہیں سب حق ہیں، ان کو بتانا، سمجھانا، لوگوں کو اس کی تعلیم دینا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، یہ بھی حق پہنچانے میں بھی آتا ہے. یعنی بیسک نالج اگر دیکھیں تو مسلمان ہیں الحمدللہ سب، ہم سب کو ہے اتنی. باقی اگر کوئی ایسے مسائل ہیں تو وہ ان کے لیے علماء کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں، جاننے والوں سے پتہ کیے جا سکتی ہیں چیزیں. اور مگر جو ہمیں کہا گیا ہے وہ یہ کہ لا علم نہ رہیں، اندھیرے میں نہ رہیں، جہالت میں نہ پڑے رہیں، مایوسی اور لا علمی اور گناہگاری کی زندگی نہ گزاریں، بلکہ صحیح علم حاصل کریں اور اس کے مطابق پھر احکامات پر عمل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہجد والی دعا ہے، انت الحق ووعدک الحق وقولک الحق ولقاؤک الحق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والساعۃ حق. اللہ تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری بات حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، جنت حق ہے، آگ حق ہے، انبیاء حق ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور قیامت حق ہے. صحیح بخاری کی روایت میں ہے یہ. اور دوسری جو ایک اور دعا ہم مانگتے ہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. اے اللہ حق کو حق دکھا اور اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما دے، آمین. کچھ لوگ
ہم دیکھتے ہیں کہ حق کو حق سمجھ لیتے ہیں کہ یہ حق ہے، مگر جان بوجھ کر پھر عمل نہیں کرتے ہیں، بلکہ معاشرے کے رسم و رواج اور آباء و اجداد کی ہی پیروی کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس ہٹ دھرمی سے بھی محفوظ رکھے کہ حق جان لیا اور پھر اس کے بعد میں اس پر کوئی عمل نہیں کرتے۔ تواسی جو ہے یہ وصیت سے ہے کہ مرتے وقت انسان جو بات بتاتا ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور وہ اس وقت ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کرتا، بلکہ بہت محبت، خیر خواہی، عاجزی اور انکساری سے وہ اہم باتیں بتاتا ہے کہ جو دل پر بھی اثر کرتی ہیں اور انسان عمل بھی کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتا ہے، سن بھی لیتا ہے اس بات کو۔ تو دین کی بات بھی ایسے ہی بتائی جائے کہ جیسے یہ آخری ملاقات ہے اور اس کے بعد پھر شاید بات نہ ہو سکے گی۔ پھر دیکھیں کہ ایسی بات کو بتانے میں انتہائی سوز، محبت، خیر خواہی، ہمدردی اور جدائی کی ایک کسک ہوگی جو سننے والے کو عمل پر فوراً مجبور کر دے گی۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو یہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے انتہائی موزوں اور اثر انگیز ہے، مؤثر طریقہ ہے یہ۔ جہالت، بدتمیزی، بد اخلاقی، چیخ چلا کر جو بات کہی جاتی ہے اس کا اثر نہیں ہوتا، الٹا نفرت دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی اس حق کی تلقین کی عملی تفسیر تھی۔ آپ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے کہ آپ نے کیسے حق پہنچایا، آپ نے کیا کیا، اس کام کو کرتے چلے جانا ہے۔ بگڑے ہوئے مزاج کے لوگ اس حق کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کر پاتے ہیں۔ طائف کا نمونہ ہم سب جانتے ہیں، ہمارے سب کے سامنے ہے کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ ان کو دعائیں دیں۔ اتنا زخمی ہونے کے بعد میں بھی آپ نے کوئی بد دعا نہیں کی، اور یہ امید رکھی کہ یہ اگر نہیں مان رہے تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی بد دعا بھی نہیں کی۔ تو یہ جو ہے ایک بتایا گیا ایک طریقہ کہ جب کوئی بھی اس کام کو کرنے کے لیے اٹھے گا تو حالات کا مقابلہ اس کو کرنا پڑے گا۔ تو دیکھیے پھر کتنے پتھر آپ پر یورش کریں، آپ سچائی کا بس ایک آئینہ بن جائیے، یعنی سچ پہنچائیں گے تو پتھر ضرور کھانے پڑیں گے۔ اس کام کو انجام دینے میں ایسے حالات بھی آئیں گے جن پر صبر کرنا بے حد ضروری ہوگا، کیونکہ اصلاح کو لوگ اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتے ہیں۔ تمام باطل قوتیں اس شخص کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں اور اس کو مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی بات حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھائی تھی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، سورہ لقمان آیت نمبر 17۔ بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے، یعنی یہ اولو العزمی کے کاموں میں سے ہیں۔ تو خود بھی صبر کرنا ہے اور اس راہ پر دوسروں کو بھی تھام کر صبر کی تلقین کرنی ہے۔ اور دیکھا جائے تو تمام عبادتیں بھی انسان کے اندر صبر پیدا کرتی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دین کے تمام کام اور امر بالمعروف، یہ سب ہی صبر کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ صبر کرنے والوں کو سورہ فرقان میں بڑی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا وقرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی زوج سے ہماری اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا دے، آمین ثم آمین۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب اور تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور کیا ہی اچھا ہے وہ مقام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے آباء و اجداد، ماں باپ، ازواج، اولاد، بہن بھائی، رشتہ دار، تمام مسلمانوں کو، ہماری نسلوں کو اس عظیم خسارے سے بچا لے جس کی کہ اس صورت میں خبر دی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے وقت میں جان، مال، اولاد، نسل میں برکت عطا فرما دے، ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے، ایمان، تقوی اور عمل صالح میں اضافہ فرما دے، اور ہمیں حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔
اور دنیا اور آخرت کی بھلائی، اپنی رضا اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، اور ہماری غلطیوں، کمیوں، کوتاہیوں کو اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اور اس کوشش کو صحیح کر کے قبول فرما لے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔